اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے زمانے میں ہمارے جو عالم دین تھے انہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے بہت محنت کی۔ انہوں نے جگہ جگہ اسلام کو پھیلانے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے، سختیاں برداشت کیں، لیکن انہوں نے دین اسلام کو بہت پھیلایا۔ اور اس دور میں یہ تھا کہ بسیں نہیں تھیں، ایروپلین وغیرہ نہیں تھے، لوگ سفر کرتے تھے، لیکن سفر اس طرح کیا جاتا تھا کہ یا تو پیدل کرتے تھے یا پھر سواری کے لیے گھوڑا یا اونٹ وغیرہ استعمال ہوتا تھا، لیکن یہ بہت لمبے لمبے سفر کرتے تھے۔ اسی طرح ایک عالم دین اسلام کی تبلیغ کے لیے گھر سے نکلے اور وہ ایک ایسے علاقے میں گئے جہاں کے لوگوں کو کلمہ تک نہ آتا تھا، لوگ بالکل عربی سے ناآشنا تھے، لوگوں کو نماز کا طریقہ بولنا بالکل نہیں آتا تھا۔ انہوں نے وہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور بڑی محنت کی، لوگوں کو نماز سکھائی، انہیں کلمہ پڑھنا سکھایا، انہیں دین اسلام کی تبلیغ کی۔ کچھ عرصہ کے بعد جب ان کا کام مکمل ہو گیا، لوگوں میں دین اسلام پھیل گیا اور لوگ اس طرف آ گئے اور لوگوں نے عربی کو سیکھا، تو اس کے بعد جب وہ اس سے فارغ ہو کر چلنے لگے تو ایک شخص، ایک بوڑھا بزرگ ان کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ جناب مجھے ذہنی طور پہ میں کمزور ہوں، میرا دماغ اتنا کام نہیں کرتا کیونکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میری زبان بھی اتنی بہتر نہیں ہے کہ میں عربی کو سیکھوں اور مجھے یاد بھی نہیں رہتا، اس لیے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات ہمیں بتا دیجئے کہ جس پہ عمل کر کے میں خالق کائنات کی رحمتیں حاصل کر سکوں، اس کی برکتیں مجھے مل جائیں۔ ان عالم دین نے انہیں کہا کہ آپ درود پڑھا کریں۔ انہوں نے کچھ دن ان کو درود سکھایا اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ 4-5 برس کے بعد جب وہ دوبارہ اس علاقے میں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ لائن میں کھڑے ہیں، قطاریں بنی ہوئی ہیں اور لوگ لائنوں میں لگے ہوئے کھڑے ہیں۔ انہوں نے پوچھا یہاں کوئی خاص بات ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہم یہاں اپنے بابا کی زیارت کو آئے ہیں۔ انہوں نے سوچا اللہ جانے یہ کون سے بزرگ ہیں جن کی زیارت کے لیے لوگ اتنی دور سے آتے ہیں اور آ کر لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ چلتے چلتے جب ان کی باری آئی، انہوں نے دیکھا اسی بزرگ کو دیکھا جنہیں انہوں نے درود سکھایا تھا۔ جب اس بابا جی نے ان عالم دین کو دیکھا تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ان کا ہاتھوں کا بوسہ لیا، انہیں سینے سے لگایا اور کہا کہ آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے مجھے دین اسلام کی ایک ایسا ورد بتا دیا جس پہ عمل کر کے میں آج بہت یعنی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں مجھ پہ ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ لوگ تمہاری زیارت کے لیے اتنی دور سے آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ بس یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو درود پاک آپ نے مجھے بتایا، میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو پڑھا کرتا تھا اور وہ میری زبان پہ اتنا رواں ہو گیا کہ میں ہر وقت بس درود ہی پڑھا کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا، کچھ ایسے کرامات ہوئیں کہ لوگ میری خود بخود لوگوں میں میری عزت بڑھنے لگی۔ پوچھا کیا ہوا، کس واقعہ سے تمہیں محسوس ہوا کہ یعنی یہ درود تمہارے لیے رحمت و برکت ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہوا کہ ایک مرتبہ میں کھانا بنا رہا تھا اور میرے کھانا بناتے ہوئے کچھ فاصلے پر تولیہ پڑا تھا، میں سوچ رہا تھا میں اس کو اٹھاؤں کہ اچانک وہ تولیہ میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میں بہت حیران ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ میں کھانا بناتا تھا، لیکن میں اگر کسی چیز کی خواہش کرتا کہ مجھے یہ کھانا نہیں کھانا، کچھ اور کھانا ہے، تو وہ چیز آ جاتی تھی۔ حتیٰ کہ یہ ہوا کہ سردیوں میں بھی اگر میں نے کبھی خیال کیا کہ خالق کائنات اگر آم مل جائیں تو وہ سردیوں میں مجھے آم میرے لیے آ جاتے تھے، یعنی وہ پھل جو بے موسم ہوتا وہ بھی میرے لیے آ جاتا تھا۔ تو میں بڑا حیران ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ صرف درود ہے۔ تو ان عالم دین نے کہا کہ ہاں تم درود کے عامل بن گئے ہو، خالق کائنات نے اس درود کی برکت سے تمہیں اس قدر بلندی عطا ہے، یعنی درود خود ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جب درود پڑھنے والوں کے لیے یہ مقام ہے کہ وہ اگر چاہیں جو چیز وہ حاصل کر سکتے ہیں، تو جو حاملے درود ہوں، جن پہ درود بھیجا جا رہا ہو، جس پہ خدا خود درود بھیجے، اس کے فرشتے درود بھیجے، تو ان ہستیوں کا کیا کہنا، ان کی کیا شان ہوگی، ان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ تبھی تو مولا کائنات جیسی ہستیاں، مولا ان کے یعنی ایک لفظ جو زبان سے نکل تھا وہ معجزہ تھا، اسی لیے انہیں ناطق قرآن کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔